شہزاد خان دی آمد تے مبارکباد جناب کے سامنے شاعر آل محمد جناب پروفیسر ایاز حسین ترابی صاحب وہ خطاب فرمے سن انہوں دے بعد ذاکر اہل بیت جناب ملک ساغر علی صاحب کربلائی انہوں دے بعد شاعر آل محمد جناب ملک علی رضا صاحب وہ انشاءاللہ خطاب فرمے سن نعرہ حیدری نعرہ تکبیر دو ہاتھ بلند کر کے خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات ہے جادہ جی ذکر پاک شروع کیا جائے جہان بھر کے ناامید مایوس گناہگار جسے دنیا چھوڑ چکی جس کا کوئی وارث نہ ہو جو بالکل اکیلا رہ گیا ہو اسے جا کے بتا دو کہ ہور جیسے مجرم کو علیہ السلام بنانے آج حسین آئے ہیں مہربانی ساغر بھائی بھائی علی رضا مرشد تمام دوستوں مومنین کا بہت مشکور ہوں جو بیٹھ گئے ہیں مقامی ہونا کوئی جرم نہیں ہوتا اس جشن کے لیے بادشاہ حسین کے ذکر کے لیے میں نے بھی بڑے دور سے سفر کیا ملتان سے آیا ہوں واپسی ملتان جانا ہے اور ہر مجلس میں کہا ہے کہ جب تک زندگی ہے جہاں بھی شیعہ قوم کا کوئی ادنا سے ادنا بندہ بھی مجھے کہے گا نا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کہے گا بادشاہ حسین کا ذکر کرنا میں حاضری دوں گا زندگی کا مقصد ہی بادشاہ حسین کا ذکر کرنا ہے باقی کوئی سنے یا نہ سنے اس سے فرق نہیں پڑتا بادشاہ حسین مہر لگا دے یہی بہت ہے حسین کتنا بڑا ہے کیونکہ آج دن منسوب ہے بادشاہ حسین سے کریم اتنا ہے کہ کریمی کا کبریاء حسین ہے کریمی کا کبریاء حسین ہے بڑے بڑوں سے بڑا حسین ہے کریمی کا کبریاء حسین ہے بڑے بڑوں سے بڑا حسین ہے 9 لاکھ قتل کر کے مر گئے زندہ خدا کی طرح حسین ہے زندہ خدا کی طرح حسین ہے اور حسین خدا کی حقیقت کا نام ہے حسین جس چیز سے منسوب ہو جائے حسین اسے لازوال کر دیتا ہے پانی حسین سے منسوب ہوا سبیل بن گیا خاک کیا ہوتی ہے بندہ کسی کو کچھ نہ دینا بندہ واپس ہے کہتے خاک دیا ہے کچھ نہ ہونا خاک وہ خاک حسین سے منسوب ہو جائے خاک شفا بن جاتی ہے ہر سجدے کا خاک شفا ہر مومن کے گھر میں خاک کیا بن جاتی ہے خاک شفا بن جاتی ہے اور کتنا بڑا حسین ہے جاؤ علماء سے پوچھو مہربانی خاک شفا پچھلی مجلس میں بھی آپ کے پاس تھی ہر مجلس میں ہر جگہ پہ خاک شفا ملنگ کے پاس ہوتی ہے کتنی بڑی ہے حسین بادشاہ کی عظمت علماء سے پوچھو کہ کپڑوں کے اوپر اگر اپنا بدن کا لہو خون کا ایک قطرہ لگ جائے نا نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی نماز باطل ہے کتنا بڑا ہے بیٹھ کے سوچنا حسین کتنا بڑا ہے 1400 سال ہو گئے ہیں ہر مومن کے گھر میں یہ خاک شفا ہے ہماری نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک حسین کے خون پہ سجدہ نہ کیا جائے
नूर में लिपटी एक खाक देखी है, नूर में लिपटी मुर्शिद एक खाक देखी है, खून में मिलके भी पाक देखी है। और क्या है खाक शिफा कि जिस खाक पे आसमान झुकता है, जिस खाक पे आसमान झुकता है, जमीन झुकती है, ज़मान झुकता है, बाज़मीन जहाँ हर इंसान झुकता है, जहाँ शबीर झुके जहाँ झुकता है। मेहरबानी आकाज़ादी आपसे राजी हो, जहाँ शबीर झुके जहाँ झुकता है। आपने हमेशा उलमा से सुना, मौलवियों से सुना, ज़ाकिरीन से सुना, नमाज मोमिन की मेराज है। सारे बोले नमाज मोमिन की मेराज है। और इस जुमले की मेराज करा देता हूँ आपको। जहाँ शबीर झुके जहाँ झुकता है, हर जाए नमाज की बनी रौनक सजदा का। नमाज है मेराज मोमिन की, मेराज है करबला। नमाज है मेराज मोमिन की, मेराज है करबला। आज 3 शौबान और मौज़म बादशाह हुसैन की ज़हरी तौर पे दुनिया में आमद हुई है। मंजर क्या था कि बतूल थी सजदे में और हुसैन ज़मीन पे आ गए थे। जो बंदे अकीदा सुन सकते हैं, बतूल थी सजदे में, हुसैन ज़मीन पे आ गए थे, तशहुद में थे हमरा दोनों, शहादत हसी पे आ गए थे। पिछले बंदे नाराज बैठे हैं। बतूल थी सजदे में और हुसैन ज़मीन पे आ गए थे, तशहुद में थे हमरा दोनों, शहादत हसी पे आ गए थे। पंजतन की तकमील करने हुसैन मकानो मकी पे आ गए थे। हुस्न था हसन का जहां, हुस्न था हसन का जहां, हुसैन भी वहीं पे आ गए थे। हुस्न था हसन का जहां, हुसैन भी वहीं पे आ गए थे। और रसूल पाक ने इमाम हुसैन को उठाया और मस्जिद में ले आए, मस्जिद नबी में ले आए। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह इस बच्चे का तारुफ कराएं, अपने नवासे का तारुफ कराएं। रसूल की तरफ देख के फरमा रहे हैं, जहान भर के गुनाहगारों तुम्हारी बख्शिश का सामान आ गया है। जिन्हें यकीन है कि हुसैन ही वो वह ज़ात है जिसके जरिए बख्शा जाएगा, वो बोल लें, जहान भर के गुनाहगारों तुम्हारी बख्शिश का सामान आ गया है। हुसैन नहीं है मेरे हाथों में, हुसैन नहीं है मेरे हाथों में, रहमतों का रहमान आ गया है। हुसैन नहीं है मेरे हाथों में, रहमतों का रहमान आ गया है। मुझ पे जो आयतें उतरती हैं, मुझ पे जो आयतें उतरती हैं, ये वही कुरान आ गया है, ये वही कुरान आ गया है। रोक इसलिए गया हूँ, चौथी लाइन की तशरीह करके समझा दूँ। चौथी लाइन में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लम यलिद। सूरत इखलास का लफ्ज़ है, लम यलिद वलम यूलद। खुदा वो है ना जिसकी औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना खुदा किसी का बेटा है, ना खुदा के यहाँ कोई बेटा है। इसे कहा जाता है लम यलिद। जो बंदे कुरान पढ़ चुके हैं, रसूल फरमा रहे हैं, जहान भर के गुनाहगारों तुम्हारी बख्शिश का सामान आ गया है। हुसैन नहीं है मेरे हाथों में, रहमतों का रहमान आ गया है। मुझ पे जो आयतें बरसती हैं, ये वही कुरान आ गया है। खुदा है लम यलिद, खुदा है लम यलिद। हुसैन इसलिए बतूल के यहाँ आ गया है। खुदा है लम यलिद, हुसैन इसलिए बतूल के यहाँ आ गया है। गुलशने गुल की महक से जो चमन में ताज़ा हवा आती है, गुलशने गुल की महक से जो चमन में ताज़ा हवा आती है, अब्बास वो दिल में तो सांसों से वफा आती है।
مواد بلند سلوات پاٹنے تاکہ ذاکر صاحب تشریف ایک بار پھر بھی مواد بلند سلوات گلشن گل کی مہک سے جو چمن میں تازہ ہوا آتی ہے عباس و دل میں تو سانسوں سے وفا آتی ہے اور خالق خلق کرتا ہے خالق خلق کرتا ہے کون کہے کہ ہر شے کو مگر اے بنت پیغمبر تجھے عباس بنانے کی ادا آتی ہے اے بنت پیغمبر تجھے عباس بنانے کی ادا آتی ہے ذاکرین بہت سارے آگے ہیں کیونکہ میں بانی بھی ہوں سارے میرے مہمان ذاکرین ہیں بس آخری دعا پڑھ کے ممبر بھائیوں کے حوالے کرنے لگا ہوں سیدہ بطول رسول کی بیٹی اپنی ایام آخر میں مصلے پہ بیٹھی بی بی نے ایک طرف سے حسنین بٹھائے دوسری طرف سے اپنی بیٹیاں بٹھائیں بی بی نے کہا میری اولاد آؤ آج میں ایک خاص دعا کرنے لگی ہوں تم نے اس پہ آمین کہنا ہے دعا سننا سیدہ کی دعا کیا تھی ایک طرف سے امام حسن ایک طرف سے امام حسین ایک طرف سے شہزادی عالیہ ایک طرف سے جناب ام کلثوم بی بی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے شبیر سے کہا میں کرتی ہوں دعا تم کہنا آمین شبیر سے کہا جسے منظر سمجھ جائے شبیر سے کہا میں کرتی ہوں دعا تم کہنا آمین میں جاتی ہوں عرش پہ وہاں سے بھیجتی ہوں ایک عرش مکین حسین فرماتے اماں عرش پہ جاؤ گی ہاں حسین عرش پہ جاؤں گی اماں عرش پہ جاؤ گی ہاں حسین عرش پہ جاؤں گی اماں عرش پہ جاؤ گی بی بی فرماتی حسین اتنا حیران کیوں ہوں عرش پہ جاؤں گی اماں حیران اس لیے ہوں عرش پہ تو خالق رہتے ہیں عرش پہ تو خالق رہتے ہیں بی بی فرماتی ہے حیران کیوں ہوتے ہو وہ خالق ہوگا وفا ہوگی جس کی زمین حسین سے کہا میں کرتی ہوں دعا تم کہنا آمین میں جاتی ہوں عرش پہ وہاں سے بھیجتی ہوں ایک عرش مکین وہ خالق ہوگا وفا ہوگی جس کی زمین تیرے بابا کی طرح تیرا بھائی بھی ہوگا حسین تیرے بابا کی طرح تیرا بھائی بھی ہوگا حسین میں جانے سے پہلے سی کر اس کا لباس جیل جاؤں گی تجھے سمجھ کے محمد ابو طالب کا عکاس دے جاؤں گی پھر بی بی فرماتی ہے زینب دوسری طرف بی بی نے دیکھا بیٹیاں بیٹھی تھی زینب تیری فطرت جو ہے قرآن کو پالنا زینب تیری فطرت جو ہے قرآن کو پالنا بی بی فرماتی ہے محمد بھی پال لینا اور عمران کو پالنا محمد بھی پال لینا اور عمران کو پالنا عصمتوں کی زمین بن کے وفا کے آسمان کو پالنا میری لاڈلی تو میرے مہمان کو پالنا میری لاڈلی تو میرے مہمان کو پالنا پھر سیدہ نے جناب علی کو بلایا یا علی میرے بعد ایک شادی کیجئے گا مستور میں نے خود منتخب کی ہے وہاں سے ایک بیٹا ہوگا اس کا نام عباس رکھیے گا بادشاہ علی نے کہا سیدہ تیرے حسن حسین جیسے بیٹے تیری عالیہ جیسی بیٹی تیری جناب ام کلثوم جیسی بیٹی پھر بیٹے کی خواہش وہ بھی کسی اور مستور سے پھر بیٹے کی خواہش وہ بھی کسی اور مستور سے وجہ بی بی فرماتی ہے اس کا وجود میرے چین کو چین دے گا پچھلے بندے بیدار ہو جائیں ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں اس کا وجود میرے چین کو چین دے گا میری اولاد کو حفاظت و طرفین دے گا میری اولاد کو حفاظت و طرفین دے گا اس کی وفا کی گواہی شاہ مشرقین دے گا زینب کو ہوگا بھروسہ غازی زندہ حسین دے گا زینب کو ہوگا بھروسہ غازی زندہ حسین دے گا اور جلا جلالہ جیسا جلال رکھتا ہے جلا جلالہ جیسا جلال رکھتا ہے ید اللہ ہاتھ ید اللہ کا لال رکھتا ہے میرے عباس کی ہنسی سے ہے صبح جہان میرے عباس کی ہنسی سے ہے صبح جہان خدا اس کی مسکان کو کتنا سنبھال رکھتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں میں تو سب پر میں اعلان کرنے لگتا ہوں ماشاءاللہ
شاعر آل محمد جناب ترابی صاحب خطاب فرما رہے تھے، یہ واسطے اردو میں جو خطاب